بلا شبہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ کو چیلنج کرے تو اللہ اسے دکھا دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کچھ ایسے منافق لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے خود کو خدا کہا یا اللہ کو چیلنج کیا اور پھر عبرت کا نشان بنے۔ فرعون اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ملعون اور بدبخت انسان تھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا تھا اور جو انکار کرے وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے ظلم سے باز نہ آنے پر اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، لیکن فرعون نے اس بات کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے بھی حکم کو نہیں مانتا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم سمیت دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ کافر فرعون نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کی چھڑی سے معجزہ دکھایا اور دریائے نیل میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دیا۔ جب فرعون نے اسی راستے سے پیچھا کرنا چاہا تو اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں ڈوب کر غرق ہو گیا، لیکن پانی نے بھی اسے اپنے اندر نہ رکھا اور اللہ نے قیامت تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس کی ممی مصر کے میوزیم میں پڑی ہے۔ نمرود کو تو تمام مسلمان جانتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو نمرود نے شدید غصے کی حالت میں کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ سے کہو کہ میرے مقابلے کے لیے فوج بھیج دیں، اور اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود پر چھوٹے چھوٹے مچھروں کا عذاب نازل کیا۔ ان مچھروں کی فوج نے نمرود کے لشکر کے خون کے ساتھ ساتھ گوشت بھی نوچ ڈالا اور پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ ان مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ 400 سال تک ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود کا وہ حال کیا کہ نمرود دیواروں میں سر مارتا رہا، اور جن لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا تھا انہی لوگوں سے اپنے سر پر جوتے مرواتا رہا، اور اسی حالت میں مچھر کی ایک چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے مر گیا۔ ابراہا یہ 571 عیسوی میں یمن کی سلطنت کا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنوایا اور وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مانیں، لیکن لوگوں کے انکار اور بغاوت پر یہ غصے میں آ گیا اور قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج کو لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں فوج کے ساتھ ساتھ بہت سے ہاتھی اور گھوڑے بھی تھے۔ ابراہا جب اپنا لشکر لے کر مکہ پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ تب حضرت عبد المطلب ابراہا کے پاس گئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابراہا نے کہا تمہیں اپنے اونٹوں سے مطلب ہے اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی فکر نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، تم مجھے وہ واپس کر دو۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ جب یہ اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان پر پرندوں کی بہت بڑی تعداد نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ اتنی بڑی تعداد میں پرندے دیکھ کر ابراہا کا لشکر بوکھلا اٹھا اور ان کے لشکر میں موجود جانور ہڑبڑا گئے، اور یہ لشکر اپنے ہی جانوروں کے نیچے آ کر مرنے لگ گیا۔ کی طرف سے بھیجے گئے ان پرندوں نے آسمان سے پتھر گرا گرا کر اس لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں سورۃ الفیل بھی موجود ہے۔ شداد یہ قوم عاد کا بادشاہ تھا، یہ بھی خود کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دولت، طاقت اور ہر طرح کی نعمت سے نواز رکھا تھا،
لیکن اتنا سب ہونے کے بعد یہ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے اور اللہ کے ہی منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود کو بھیجا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کے راستے پر بلایا تو وہ ان کی توہین کرنے لگا۔ شداد نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود نے کہا کہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اور اس کو جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ اس بات پر شداد قہقہے لگانے لگا اور اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی سلطنت پر ہو بہو حضرت ہود علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقشے کے تحت جنت بنوائی اور اللہ کا مقابلہ کیا، لیکن جب وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے۔ شداد ان کو دیکھ کر گڑ گڑانے لگا اور ایک دفعہ اپنی جنت میں جانے کی بھیک مانگنے لگا، لیکن اسے مہلت نہ ملی اور وہ مارا گیا۔ تھامس اینڈریو یہ برطانیہ کا مشہور بزنس مین تھا اور بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک ڈیزائن کیا تھا۔ ٹائٹینک بنانے کے بعد اپنے ہنر کو لے کر بہت مغرور ہو چکا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس جہاز کا ڈیزائن اتنا مضبوط ہے کہ نعوذ باللہ اسے اللہ بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا، لیکن جو ہوا اسے دنیا جانتی ہے۔ یہ جہاز سمندر میں جانے کے بعد نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں موجود ایک برف کے تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ یہ دنیا کے مشہور سائنٹسٹ میں سے ایک تھا۔ یہ منافق اللہ کے وجود سے انکاری تھا اور اس نے ساری دنیا کے سامنے کہا کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ملعون اللہ پر کتاب بھی لکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ میرے جیسے معذور لوگ اللہ کی سزا میں مبتلا ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نصیب لکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا، اور جس رات اس نے اللہ کے وجود سے سرعام انکار کیا اور اللہ کے خلاف بولا، اس سے اگلی ہی صبح اپنی ہی کرسی پر مرا ہوا پایا گیا۔ آج تک جس نے بھی اللہ کی خدائی کو چیلنج کیا، اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔